ایک صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد پہ گئے تو وہ صحابی آئے، کالا کلوٹا رنگ، اور کچھ بیمار تھے تو جسم سے بدبو بھی آتی تھی۔ میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ بکریاں چرایا کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ وہ محبوب آئے ہوئے ہیں جو اعلان نبوت کرتے ہیں، تو کہتے میں اپنی بکریاں لے کے اس طرف آ گیا جہاں محبوب تھے۔ جب میں پہنچا تو اللہ کے رسول ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پہ بیٹھے تھے، میں دور کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ ہیں وہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہتے ہیں محبوب نے فرمایا دور کیوں کھڑے ہو، نیڑے آؤ میں بتاتا ہوں میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، مجھے تو میرے اپنے پاس نہیں بٹھاتے، پسینہ آتا ہے تو بدبو نکلتی ہے، حضور میں نہیں قریب آتا۔ کہتے ہیں محبوب اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضور قدم آگے بڑھاتے تو میں پیچھے بڑھاتا، حضور آگے میری جانب چلتے تو میں پیچھے ہوتا۔ فرماتے محبوب تیز دوڑے اور میرے قریب آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بغل گیر کر لیا۔ جب محبوب پاک علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا اور کالا سیاہ میرا ماتھا اور اس پر پسینہ اور بدبو، کہتے ہیں محبوب نے جب میرے ماتھے پر بوسہ دیا تو میرا چہرہ بڑا کالا تھا پر میرا دل سارا نور سے معمور ہو گیا، اور میرے اندر سے آواز آنے لگی یہ جھوٹے نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرماتے میں کلمہ پڑھ گیا۔ محبوب سے کہا حضور بکریوں کا کیا کروں؟ فرمایا جس کی ہیں ادھر ہانک دے وہ لے جائے۔ کہتے ہیں بکریاں چلی گئی۔ میں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تلوار ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ میدان ہے، جہاد کر۔ کوئی وضو نہیں، کوئی غسل نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، تلوار لی، میدان میں نکلے، جہاد شروع ہوا، چند منٹ گزرے کہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کے سرانے کھڑے ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو، فرمانے لگے یہ بندہ دیکھو اس نے عمل تھوڑا کیا ہے پر اجر زیادہ لے گیا ہے، عمل تھوڑا کیا پر اجر۔ فرمایا ابھی کلمہ پڑھا، ابھی شہید ہوا ہے اور حوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے کھڑی ہیں، جیسے روح جائے گی اللہ فوراً ہی جنت عطا فرما دے گا۔